Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Those brothers and sisters who will watch uh, this very important session about Iman and Kufr on our YouTube channel, we humbly request you to kindly like, share, and subscribe our channel with the intention of Sadqa Jariya, and please also click on bell icon for future notifications. سو انشاءاللہ آج کا جو سیشن ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، تو یہ آپ ذرا پلیز کائنڈلی گیو می یور انڈیوائڈیڈ اٹینشن. اچھا، کتاب الایمان. جب آدمی عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے تو اس پہ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لائے. When a person becomes aqil and baligh, then it is mandatory for that person to have iman in Allah and His messengers. ٹھیک ہے؟ Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Number one, he has to be aqil and baligh, sane and adult. Number two, it is farad, it is obligatory. دائمی جو ہمیشہ فرض ہو. دو فرض دو قسم کے ہیں. ایک دائمی جو چیز ہمیشہ فرض ہو، دائمی اٹ از فار ایور obligatory. وہ یہ ہے کہ ایمان پہ ثابت قدم رہنا، ٹو بی اسٹیڈ فیسٹ آن ونس ایمان، اور حرام اور کفر و شرک سے دور رہنا، اینڈ ٹو abstain from what is حرام and what is کفر and what is شرک. ٹھیک ہے جی. دین نیکسٹ از علم الفرائض. نیکسٹ از علم الفرائض، کہ جب کسی فرض کا وقت آ جاتا ہے تو اس فرض کا علم بھی ضروری ہو جاتا ہے. اچھا، سو when a time for an obligatory act comes, then we must seek its knowledge. Then 4 فرائض، ان کو فرض عین کہتے ہیں. There are 4 فرائض, right? They are obligatory forever, فرض عین. Number 1 is ایمان، صلاح نماز، صوم and حیض و نفاس. ایمان، نماز، روزہ اور حیض و نفاس. ٹھیک ہے نا؟ Sisters cannot touch Holy Quran during their 10 days. Neither can they read it, right? This has been the masala from centuries, right? Some people are challenging it, but our ulama karam have given them very, mashallah, convincing answers. رد پیش کیا ہے ہمارے علماء نے. عورت 10 دنوں میں نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن کو چھو سکتی ہے، نہ ہی وہ نماز پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، لیٹس موو آن. ایمان مجمل. ایمان آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ. I believe in Allah as He is with His names and His attributes, and I've accepted all His orders. میں اللہ پہ ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکامات قبول کیے. ٹھیک ہے؟ چونکہ میں نے کلمہ پڑھ لی ہے، اب میں نے اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مان لیا ہے. اس کو ایمان مجمل کہتے ہیں. اچھا جی، ماشاء اللہ. اچھا، پھر ہے ایمان مفصل. ایمان مفصل، ایمان مجمل، اور ایمان مجمل کے بعد پھر آ رہا ہے ایمان مفصل. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی
والبعث بعد الموت. I believe in میں اللہ پہ ایمان لایا، اس کے فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ، آخری دن کے اوپر، تقدیر اچھی اور بری وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پہ، آخرت کے دن پہ، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پہ. I believe in Allah and His angels, His books, His prophets, and uh, the last day, and qadar, fate, is given by Allah, good and bad. And walbasi ba'd al-maut, and I will be raised after death. This is ایمان مفصل. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں پلرز آف ایمان. کیا ہیں جی؟ ایمان کے ارکان. ایمان کے ارکان. دیر آر 2 pillars آف ایمان. ایمان کے 2 پلرز ہیں. کتنے پلرز ہیں؟ پلرز ہیں. نمبر 1 از اقرار باللسان. نمبر 1 از اچھا. And number 2 is تصدیق بالقلب. Number 2 is, so اقرار باللسان means to say it with one's tongue. اپنی زبان سے یہ کہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. یہ ہے زبان سے کہنا. پھر دل سے اس کی تصدیق بھی کرنا. ہاں ٹھیک ہے نا. یہ ہیں ایمان کے 2 پلرز. ٹو say it with one's tongue and to attest it with one's heart. اچھا. اب ہیں تو یہ آپ ذرا میرے ساتھ رہیں، پلیز بی انگیجڈ. ایمان کے 2 پلرز ہیں. 2 پلرز ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ایمان کے احکام. دین احکام، آرڈرز آف ایمان. تو وہ کیا ہیں کہ کسی مومن کا حق، کسی مومن کا مال نہ حق نہیں کھایا جائے گا. That a wealth of woman will not be unjustly taken. ٹھیک ہے. کسی مومن کو مومن میں مومنہ بھی آ رہی ہیں. اس کے مطلب نہیں مرد کا ذکر نہیں ہو رہا، دونوں کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا. اس کو ایذا نہیں دی جائے گی. اس کو ایذائے مسلم حرام ہے. پھر اس پہ بدی، and I will come back to in English soon. So please, brothers understand, sisters who understand English, have patience with me. Let me do it in Urdu and I'll come back to it inshallah. اس پر بدی کا زن جائز نہیں ہوگا جب تک کہ ظاہر نہ ہو جائے. توجہ فرمائیں یہ، تاکہ اور دعا کریں کہ ہم یہ ایمان لے کے قبروں میں جائیں، تاکہ ایک دن ہم جنت میں چلے جائیں. امید تو یہ ہے کہ ہم جہنم کے بغیر جنت میں جائیں گے. اچھا. So let me do it, the orders of ایمان. We're right now discussing احکام ایمان. ٹھیک ہے نا. تو مومن کا مال ناحق نہیں کھایا جائے گا، اس کو ایذا نہیں دی جائے گی، اس پہ بدی کا زن جائز نہیں ہوگا جب تک کہ ظاہر نہ ہو جائے. اور مومن ہمیشہ کی جہنم میں نہیں جائے گا، مگر اگر اس نے شرک کا ارتکاب کیا. دیکھیں لکھا انہوں نے. تو شرک کی طرف جب ہم آئیں گے تو اس کو تھوڑا سا کور کر لیں گے. اور اس لیے دعا کریں عید تھرسڈے کو. اچھا. اور نیکیاں اور بدیاں اس کی وزن کی جائیں گی. جس کے اعمال بھاری ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، جس کی بدیاں بھاری ہوں گی تو قانون یہ ہے وہ پہلے پھر جہنم میں جائے گا، مگر بالآخر نکال لیا جائے گا بیکاز آف ایمان. Let me do it in English. The orders of Iman. His wealth will not be taken unjustly. He will not be suspicious of his sin until unless it is very obvious. اچھا. اور a moment will not go into eternal hellfire. And his good deeds and bad deeds will be weighed on the scale, on mizan, on the day of judgment. ٹھیک ہے.
Now we come to sharait iman. We come to condition. So first we covered the two pillars of iman. Then we covered the orders of iman, ahkam iman, and now we are covering the sharait iman, the conditions of iman. ٹھیک ہے جی. Yes, Brother Wasil? Yes, mashallah, mashallah. Okay. Iman bil ghaib. Iman bil ghaib. So when we will see Malak al-Maut, then Tawbah will not be valid. جب میں اردو میں پہلے کر لوں پھر انگلش کی طرف آتا ہوں. Let me do this. اچھا تو ایمان کی جو شرائط ہیں، نمبر 1 ایمان بالغیب. ایمان بالغیب. اچھا جب فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو اس وقت ایمان معتبر نہیں ہوگا. اچھا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. صرف اور صرف عالم الغیب ہے. جو شخص غیب کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا ایمان فنا ہو جاتا ہے، معاذ اللہ. ٹھیک ہے. تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سورہ حشر میں بھی آیات موجود ہیں اور سورہ الاعراف کے آخر میں بھی آیت موجود ہے. 2 آیتیں تو میرے ذہن میں ہیں اس وقت. ٹھیک ہے جی. اچھا انبیاء کو غیب کی خبریں دی گئی ہیں. کیا؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. ٹھیک ہے. ہاں جی یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. اچھا آگے ایمان اختیار اور عقل اور ہوش سے لانا. ایمان ہوش سے لانا. ٹھیک ہے. ایمان بالجبر کا اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھنا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھنا. اچھا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے کا خوف دل میں نہ رکھے اور غیبت کرے، جھوٹ بولے، مومن کو ایذا دے، تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے اس کا ایمان جاتا رہتا ہے. اس کا ایمان، اس لیے کتنا رونے دھونے. کیوں صحابہ کرام رویا کرتے تھے؟ اس لیے رویا کرتے تھے. تو اور رحمت الہی سے کبھی نا امید نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ جی آپ دعا کریں، آپ بھی دعا کریں. بھئی آپ بھی دعا کریں، کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے. سب دعا کریں. یہ مسئلے نوٹ کریں، یہ سب دعا کریں. اور کوئی مسلمان یہ نہ کہے معاذ اللہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر، کہ اللہ تعالیٰ میری بات دعا نہیں سنتا. کبھی بھی نہ کہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں ہمارے، ان کو یہ باتیں اچھے انداز میں ہمدردی کے ساتھ سمجھائیں کہ بھئی آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی دعا کریں گے، آپ بھی دعا فرمائیں. اور یہ کبھی نہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا ہماری نہیں سنتے، معاذ اللہ. اچھا اب اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء. ٹھیک ہے. لیکن ہم کسی کلمہ گو یہاں تو انہوں نے مسئلہ لکھا ہے نا، لیکن ہم کسی کلمہ گو مسلمان کی تکفیر نہیں کریں گے. ہم اس کو، وہ جیسا بھی ہے مسلمان، اگر وہ اللہ سے نہیں بھی ڈرتا پھر بھی ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے. ٹھیک ہے نا. اور فتویٰ دینا یہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب کا کام ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. ہمارا کام یہ ہے جو علماء نے لکھا ہے آگے پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں. اچھا تاکہ مجھے تو ان چیزوں سے بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ سوچیں، اس لیے تھوڑا آنکھیں کھولیں. Now let me say it in English, the conditions of Iman. Conditions of Iman is to believe in Allah and Iman bil Ghaib. And when a person will see the angels, then Iman will not benefit him.
and we will see the angels. When Malakul Maut is going to come, we'll actually see him. Okay? Inshallah. The next is only Alamul Ghaib. Please try to understand. Alamul Ghaib is only Allah subhanahu wa ta'ala. And anyone who claims that he knows Ghaib is not right. His iman is gone. Huh? That's why never go to palm readers and all those people. Stay away from them, Azallah. And it's good that we don't know Ghaib. It's good for us. We can sleep in peace. Alhamdulillah. Acha. The next thing is, whatever is halal should be considered halal, and whatever is haram should be considered haram. To fear Allah subhanahu wa ta'ala, to fear Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ji. Acha ji. Always have hope of Allah subhanahu wa ta'ala. Always have. And never be disappointed of Allah's mercy. Never be. And then the next is Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-Azim. Ahkam Shariat. Ahkam Shariat. And Ahkam Shariat are 8. How many of those are? Ahkam Shariat 8 ہیں. فرض, واجب, سنت موقدہ, مستحب, مباح, مکروہ, حرام اور حلال. So, the Ahkam Sharia are 8. فرد, واجب, سنت موقدہ, مستحب, مباح, مکروہ, حرام and حلال. فرد جو دلیل قطعی سے ثابت ہو, اور یقینی ہو, اور جس میں کسی دوسرا احتمال ثابت نہ ہو. دوسرا احتمال جیسے کہ آیت قطعی, یا حدیث متواتر, یا حدیث اور اس میں کوئی اور دوسرا احتمال نہ ہو, اور اصحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہو. ٹھیک ہے. جو اس کا انکار کرتا ہے وہ فتویٰ لکھا ہے, کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یوٹیوب کے ذریعے عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس شخص کو فالو نہ کریں جو یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رفت نہیں ہوئی, یا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوگا, یا امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے. اس شخص کی باتیں نہ مانیں. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس شخص سے, کہ فتنے سے, جس نے مسلمان امت کو, انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اللہ شاہ تعالیٰ اس شخص کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے, کیونکہ ہم دین کا علم نہیں حاصل کرتے, اور اس کا ٹھنڈا مزاج اور اس کی چرب زبانی ہمیں اچھی لگتی ہے. میں روزے کی حالت میں اس شخص کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مجھے اپنے علماء کرام بہت اچھے لگتے ہیں الحمدللہ. اپنے مشائخ بہت اچھے لگتے ہیں. مجھے ان سے بڑی محبت ہے. میں ان کی باتیں پڑھ کے, ان کی باتیں سن کے مجھے سکون ملتا ہے الحمدللہ. اچھا, فرد is which is proven from دلیل قطعی, دلیل conclusive. It cannot be challenged. That's farad, right? It is conclusive. It is right.
So you cannot challenge it. You cannot reject hadith mutawatir. You cannot. So Isa alayhi salam was elevated and he will come back is proven from hadith mutawatir. It's a mutawatir aqidah. Cannot challenge it, ma'azallah. Or Imam Mahdi alayhi salam will appear. It is proven from hadith mutawatir, right? And those aqidah cannot be challenged. There's no need for discussion. There's no need for intellectual discussion about it. This is our iman. And inshallah, Sayyidina Isa alayhi salam will come. The second coming of Sayyidina Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam, fida abbi ummi. And Sayyidina Imam Mahdi alayhi salatu wassalam, fida abbi ummi. Okay. Then wajib, what is? جو دلیل زنی سے ثابت ہو, جو جس میں دوسرا ضعیف احتمال بھی ہو, جس میں دوسرا, جیسے زومانی آیت اور حدیث, جیسے زومانی احاد اور مجتہد کے قیاس سے ثابت ہو. اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا بلکہ فاسق ہے, بلکہ اس کا بلا عذر ترک کرنے والا بھی فاسق ہے اور سخت عذاب کا مستحق ہے, اور سخت لیکن فرض سے کم. پس فرض اور واجب میں فرق اعتقاد کی راہ کا ہے. پس فرض اور واجب میں فرق اعتقاد کی. فرض کا منکر کافر ہے, فرض کا منکر کافر ہے, اور واجب کا منکر کافر نہیں بلکہ فاسق ہے. Right? Now let me switch it into English. ٹھیک ہے مولانا صاحب, آپ عالم دین ہیں. اس عاجز فقیر کو تو کچھ بھی نہیں آتا جاتا. بس میں نے اپنے بڑوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں, ان کی دعائیں ہی میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. میرے بڑوں کی دعائیں, میری جو ان کے ساتھ نسبت ہے وہی میرا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب ذرا آنکھیں کھولیں, ابھی سلاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. کچھ جاگن تے کچھ جاگ نہ جاگن تے کچھ جاگ دے ابھی سکتے ہیں. اچھا سنیں جا, آنکھیں کھولیں ذرا. واجب it is which is not conclusive, it is but دلیل زنی, it is دلیل زنی, right? So difference between wajib, farad and wajib, both are important. We cannot leave wajib either, but if someone rejects wajib, he is still a مسلم. تو باہر جا کے کر لو نا, جب وضو تازہ کر لو, جاؤ. چلیں ٹھیک ہے. اچھا جب اب آپ سنت اعتکاف میں تو جا کے وضو کر کے آئیں. ہاں نیکسٹ از سنت موقدہ. سنت وہ فعل ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے عموماً اور غالب طور پہ کیا, کبھی بغیر کسی عذر کے ترک بھی کیا ہو, اور اس خیال سے کہ امت پہ واجب نہ ہو جائے, یا ترک کرنے والے پہ اس قسم کی زجر و تنبیہ نہ کی ہو, یا جس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو مگر ترک کا راستہ بند نہ کیا ہو. اس کا ترک گناہ اور ترک کی عادت فاسق اور موجب فسق اور موجب عطاب ہے, پر اس پہ کم عطاب ہوگا. مثلاً اس شفاعت سے جو اتباع سنت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے محروم رہے گا, اور اگر کبھی چھوٹ جائے تو مذائقہ نہیں لیکن مستحق عطاب ہے. مستحق. So سنت موقدہ is something which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his noble companions did, and sometime they left it, so it would not become meant wajib upon the ummah, right? To completely give it up is a sin, and those people will be questioned, and the shafa, intercession of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is associated with the Ittiba' Sunnah, that person will be deprived from it, right?
نیکسٹ تھنگ از مستحب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یو ول ہیو پلنٹی آف ٹائم ٹو سلیپ. Okay, so please stay tight. Stay tight. Yeah, inshallah, we're wrapping up soon. اور مجھے نہ سنائے نا، کم از کم مجھے تو بیدار رہنے دیں. ہمارے مشائخ تو 8 گھنٹے مراقبہ کرتے تھے ماشاء اللہ. آپ لوگ مراقبے کی عادت ڈالیں ذرا، اس سے نیند کم ہو جائے گی انشاءاللہ. مستحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے کیا ہو اور اس کو اچھا خیال کیا ہو، تابعین نے اس کو اچھا سمجھا ہو، لیکن ہمیشہ یا اکثر نہ کیا ہو اور کبھی ترک کیا ہو، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا گناہ اور موجب عذاب نہیں. اس کو سنت زائدہ اور عادیہ یا سنت غیر موقدہ بھی کہتے ہیں فقہ. اچھا ٹھیک ہے. سو مستحب از اشراق چاشت، wearing white dress, wearing amama, right? Right? I believe miswak also is mustahab sunnah. You wanna know? Mustahab and awabin, nawafil, tahajjud. They're all mustahab amal, but we should try to do them. The next thing is mubah, which is وہ حکم جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں عذاب نہ ہو. مباح از if you do it, if you don't do it, there is no sawab. If you don't do it, there is no adab, right? It's called mubah. Makruh. The next one is makruh. مکروہ وہ حکم ہے جس کی ممانعت تو وارد ہے لیکن جواز کی دلیل بھی پائی جاتی ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں. مکروہ تنزیہی، جس کے نہ کرنے میں ثواب ہو اور کرنے میں عذاب نہ ہو اور جواز کے دائرہ میں ہے اور کراہت طبی رکھتا ہو اور سنت کے غیر موقدہ کے بالمقابل ہے. سو مکروہ dislikable act, when there is a room for justification, there is room for jawaz, and there are 2 kind of makruh. One is makruh tanzihi. Makruh, if person does not do it, then there is a reward for it. کہ نہ کرنے میں ثواب ہو اور کرنے میں عذاب نہ ہو. اچھا، مکروہ تنزیہی there is a justification for it, but there is a dislikability found for it. That's مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی، مکروہ یہ قریب حرام کے لیے دلیل ظنی سے ثابت ہے، اگرچہ اشد ضرورت میں جائز بھی ہے اور واجب بالمقابل ہے، بس اس کا انکار کرنے والا فاسق ہے اور بغیر عذر کرنے والے کا گناہگار اور عذاب کا مستحق ہے. ٹھیک ہے. سو مکروہ تحریمی which is close to haram and it has a justification in the exceptional circumstances, and it is on the contrast of wajib. Whosoever does it is fasiq. Subhanallah. And there is no justification. If person does it, it's a sin, right? Like the imamat of a clean-shaven Muslim. It is makruh tahrimi. Makruh tahrimi. The namaz is wajibul ida. اگر کلین شیون مسلمان یا جس کی شرعی مقدار کی داڑھی نہیں وہ نماز کی امامت کرے گا تو یہ کیا ہے؟
مکروہ تحریمی ہے، وہ نماز واجب الادا ہے۔ الحمدللہ اللہ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے، جن کی تربیت کی وجہ سے ہماری مسجد میں الحمدللہ ہمارے جتنے بھی امام ہیں ان کی شرعی مقدار کی داڑیاں ہیں الحمدللہ۔ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے. You should be paying attention to me. Brother Wasil. Okay. اگلا ہے حرام. اگلا ہے حرام وہ ہے جس پر ممانعت کا حکم پایا جائے اور جواز کی دلیل نہ ہو، پس یہ فرض کی طرح دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے. اس کا منکر کافر اور بے عذر کرنے والا فاسق اور سخت عذاب کا مستحق ہے. رائٹ؟ سو حرام، there is no justification for it. Right? Alcohol is, riba is haram. Right? Gambling is haram. Disrespecting one's parents. Immorality is haram. To looking at ghair mahram woman with lust is haram. If you look at a ghair mahram woman because of the way world is, it is makruh. It is, we should do tawbah and istighfar. But to look at a ghair mahram woman with lust is haram. And we need to make a lot of tawbah and istighfar. اچھا، حلال جس میں ممانعت کی وجہ نہ پائی جائے، جس میں ممانعت کی وجہ، اور حرام کے بالمقابل ہے، سنت مقدہ کے بالمقابل ہے، یعنی جس کا کرنا برا اور التزام مستحق عذاب ہوتا ہے. مستحب کے بالمقابل خلاف اولا ہے. نہ کرنا بہتر تھا مگر کر لیا تو کچھ مذائقہ اور عتاب نہیں. ٹھیک ہے؟ سو حلال از when حلال means جس میں ممانعت کی وجہ نہ پائی جائے. There is no reason for its halal means it has to be done. It is allowed. And it is contrast of haram. ٹھیک ہے نا؟ So it is something, halal is, nikah is halal, right? Or to slaughter a goat, and mashallah, hand cut chicken, bismillahi, Allahu Akbar, it's halal, right? Right? MashaAllah. Take honey is halal. Huh? Eat fruits is halal, right? MashaAllah. ٹھیک ہے نا جی؟ Fish is halal. Yeah, you're from Bangladesh, so I understand when you talk about fish. Yeah, I do understand. Acha, we're not done yet, okay? We're not done yet. We're not quite done yet. Please, we're almost done, but not. But you have to cover kufr, because the topic is going to be, the title on the YouTube is going to be Iman and Kufr. So let's quickly do kufr, and then we're done. Okay? So we're almost done. یہ شکر ہے کہ ہر رمضان میں ہم یہ پڑھ لیتے ہیں تو حلال حرام کا تھوڑا احساس پیدا ہو جاتا ہے، تاکہ ایمان کی ہم قدر کر سکیں کہ یہ ایمان ہنسی مذاق کا نام نہیں ہے، یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. ناؤ وی کم ٹو کلمات کفر. اوکے،
تعریف کفر. Okay, تعریف. We'll do about 1, 2, 3, 4 things, right? And then we're done. تعریف کفر. حضرت تعریف کفر، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس سے انکار کرنا کفر ہے، اگرچہ وہ انکار ایک ہی چیز کا ہو، بشرطے کہ وہ بالاتفاق تواتر سے ثابت ہو. پس کفر ایمان کی ضد ہے. رائٹ. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala has revealed to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to reject it is known as disbelief. Even that disbelief is of one thing. And kufr is the contrast of iman. Okay. So the first thing is the definition of kufr. The first thing is Alhamdulillah. The next is شرائط لزوم کفر. The next is یہ تو مجھ بیچارے کو بھی یاد ہو گئی ہیں، جس کا ساری عمر میموری ایشو رہا ہے. مجھے یاد ہو گئی، آپ کو بھی یاد ہونی چاہیے. آپ لوگوں کی تو ماشاءاللہ بہت اچھی میموری ہے. The next thing is شرائط لزوم کفر. شرائط وہ چیزیں جو کفر کو لازم کرتی ہیں، جو وہ چیزیں ہم چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، تو ہم کسی کلمہ گو مسلمان کو کافر نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں، ہم نے کسی کو کافر نہیں کہنا، الا یہ کہ کوئی کھلم کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دے، پھر تو ہم نے اس کو نہیں خارج کیا، اس نے خود ہی اپنے آپ کو خارج کر لیا. یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے. یا معاذ اللہ یہ کہے کہ قرآن اپنی اصلی صورت میں نہیں. یا معاذ اللہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نامناسب باتیں کہے. معاذ اللہ. پھر تو ہم تو نہیں کہہ رہے نا کچھ. اگر یہ وہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہیں. تو وہ بھی مسلمان ہیں اگر وہ یہ باتیں نہ کہیں تو. ٹھیک ہے نا. تو باتیں آپ نے اچھی طرح سمجھنی ہے، اپنے اندر وسعت پیدا کرنی ہے اپنے اندر. ہاں، ہے نا. کسی کلمہ کو مسلمان کو نہ ہم نے کافر کہنا ہے، نہ ہی منافق کہنا ہے، نہ ہی. لیکن یہ مسائل کا جاننا ضروری ہے تاکہ یہ ہمارے بال کھڑے ہوں اور ہمیں ڈر لگے اور ہم اللہ کے سامنے روئیں اور گڑگڑائیں. ابھی بھی کچھ دن رمضان کے کچھ راتیں باقی ہیں. آج کی رات ہو سکتا ہے 29 کی شب ليلۃ القدر کی رات ہو. سنیں ذرا غور سے. شرائط لزوم کفر. شرائط، ہاں، جو چیزیں کفر کو لازم کرتی ہیں. نمبر I'll come back to English inshallah. So those brothers and sisters who do not understand Urdu, please have patience with me inshallah. I'm sensitive to your concern inshallah. عقل یعنی نشہ اور بے ہوشی میں نہ ہو. ٹھیک ہے، نشہ اور قصد اور ارادہ سے ہو. قصد اور انٹینشنلی. اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے سینٹر میں مت جاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کی جماعت میں شرکت مت کرو. آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، وہ کہتے نہیں، میں وہ کہتا ہے وہ جائے گا. تو اب تو پھر قصد اور ارادہ آ گیا نا آپ کا. آپ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منکر ہیں، آپ چھوڑ دیں ان کو. اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے. اچھا، اگلی چیز قصد اور ارادہ سے ہو. ارادہ سے ہو، غلطی اور سہو سے نہ ہو. غلطی اور نہ ہو. یہ شکر ہے، یہ یہاں پہ اب آپ فقہائے کرام کو دعائیں دیں. یہاں پہ اب آپ مسئلہ تقلید کی قدر کریں. یہاں پہ آپ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل
رحمۃ اللہ علیہم کو دعائیں دیں. یہاں پہ آپ محدثین کرام کو دعائیں دیں, ان بزرگان دین کو دعائیں دیں جو یہ مسائل ہمارے لیے نکال گئے. یا اللہ تو ان کے درجات عالیہ کو بلند فرما. اور جو علماء اس وقت موجود ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی رفیع عثمانی صاحب, مولانا الیاس گمن صاحب اور دیگر بہت سارے اکابرین موجود ہیں, حضرت شیخ ذوالفقار احمد صاحب, ان کو دعائیں دیں, ان کو یا اللہ ان کا سایہ دراز فرما ہمارے اوپر. ہاں ہاں بات سمجھے نا, کہ قصد اور ارادہ سے ہو, غلطی اور سہو سے نہ ہو, پس بغیر قصد کے کافر نہ ہوگا, بغیر, ٹھیک ہے نا. اینڈ نمبر 3 از کہ اختیار سے ہو, اختیار سے ہو, جبر اور اکراہ سے نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر کسی نے حالت جبر میں اس سے کچھ کلمات کہلوائے تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ مسلمان رہے گا. اچھا, 3 conditions due to which a person becomes a disbeliever. Number 1, in the state of intoxication. In the state of intoxication, so if someone says a speech of disbelief in the state of intoxication, then his iman is still intact. If he consciously says something with utmost responsibility, knowingly, and number 3 is ikhtiyar. It means if he is under tremendous compulsion, people compel him, they physically hurt him and say things, then he still is a believer. He's not out of fold of Islam, right? The next thing is, we're almost done, okay? Next thing is احکام کفر. So پہلی چیز کیا تھی جی برادر اسلام؟ پہلی چیز کیا تھی؟ ڈیفینیشن آف کفر, تعریف کفر. نمبر 2, شرائط لزوم کفر. اور نیکسٹ ہے احکام کفر. نیکسٹ احکام کفر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے کفر کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جاتی ہے. اب اس کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے. طلاق سے اس کو تجدید نکاح کرنا ہوگا, تجدید ایمان کرنا ہوگا, کلمہ دوبارہ پڑھنا ہوگا, اور پھر نکاح بھی دوبارہ دہرانا ہوگا. نیکسٹ, اچھا, اس کی زندگی کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اس کی زندگی کے سارے اچھا, تو ایمان کو بچانے کے لیے جو دعا, میری فیوریٹ دعا جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے, وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ و رسولہ و رسولہ, رسول ہی نہیں, پلورل ہے. آمنت باللہ و رسولہ, میں اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لائی. کثرت سے پڑھا کریں. اچھا, اور دوسرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کیا کریں. اور پھر یہ دعا ضرور مانگا کریں, اللہم انی اعوذ بک من الکفر, اللہم انی اعوذ بک من الکفر, اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کفر سے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں, یا اللہ تو آپ کے جو پیارے محبوب ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے درجات عالیہ کو بلند فرما. انہوں نے کس طرح امت کو سمجھایا, کس طرح امت کے ایمان کو پروٹیکٹ کیا انہوں نے. کاش ہم ان کے ایک اچھے امتی بن جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. So the next thing is احکام کفر. احکام کفر means if a person consciously says a kalma kufr,
then his wife becomes haram upon him. So he has to recite kalima again, and he has nothing to do with talaq. Then he also has to conduct nikah again, right? And nikah takes place by in the presence of tajdeed nikah. It's known as tajdeed iman and tajdeed nikah. If there are two male Muslim present, right, at least, and husband and wife do ijabu qabul, then tajdeed is taken place. Okay? اچھا, almost done. I'm almost done. جوان آدمی ہے, مجھے دیکھیں یار, جوان آدمی ہے. یہ جب ہم نے ادارہ شروع کیا تھا, جب نمازوں کے ٹائم آتے تھے, پھر بچوں کو میں پڑھاتا تھا قرآن, پھر مجھے نیند آتی تھی. کئی دفعہ میں 5 منٹ کا نیپ لیتا تھا گاڑی میں جا کے, صرف 5 منٹ کا, اور فریش ہو جاتا تھا. لیکن مراقبے کی نیت سے میں لیتا تھا. اچھا, ایکسکیوز می, وہ چیزیں جن سے کفر لازم آتا ہے, وہ نیکسٹ کیا ہے؟ وہ چیزیں جن سے کفر ایمان کی ضد ہے. کفر ایمان کی, اچھا, نمبر 1, خواہ دل سے انکار کرے یا زبان سے, خواہ کوئی ایسا کلمہ نکالے جس سے صراحتاً یا اشارتاً انکار ثابت ہو جائے, جس سے یا دل میں شک لائے یا کلمات شک زبان سے نکالے. ٹھیک ہے. سو دیر آر things due to which a person becomes disbeliever. Okay. If a person rejects in his heart or with his tongue, subhanallah, or to bring doubt in one's heart, or the doubtful things are uttered through his tongue. انشاءاللہ کل ہم وہ کلمات کفر وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں, کل تو روزہ ہے نا, اور کل ہم شرک کو بھی کور کریں گے. ہاں, ٹھیک ہے نا. تو فائنلی it's my humble understanding, the ruling is anyone who says La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah should be considered Muslim. Then if he is committing these things, then his muamala is between him and Allah subhanahu wa ta'ala. His nikah will still take place, his janaza will still take place. This is the maslak of Ahl Sunnat wal Jamaat. تو کتنا بھی گناہگار مسلمان کیوں نہ ہو, ہم نے اس کو کیا سمجھنا ہے؟ مسلمان سمجھنا ہے. اس کا نکاح بھی ہو جائے گا, اس کی جنازہ بھی ہو جائے گا. اسی لیے جو علماء تھے جب ہم چھوٹے تھے, تو اس وقت جو علماء تھے, اب مجھے نہیں پتا, میں تو کافی عرصے سے ملک سے باہر ہوں, لیکن وہ نکاح کے وقت کلمہ پڑھواتے تھے. ابھی پڑھاتے ہیں؟ ہاں, اچھا, آپ کا نکاح ہوا تو کافی عرصہ ہو گیا, آپ کو کیسے پتا ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.